السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں مزید آج کی کچھ اہم خبروں۔ جوازات نے سعودی عرب میں آنے والے تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ اگر وہ سعودی عرب کی ایئرپورٹس پر آئیں اور ان کا کفیل سے اس کے بعد کسی مخصوص عرصے تک جو کہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس سے رابطہ نہ ہو تو فوری طور پر مکتب عمل یا جوازات سے رجوع کیا جائے، تاکہ ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں آتے ہیں ورک ویزے پر اور اس کے بعد ان کو مشکلات مزید اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کفیل یا کمپنی ان سے رابطہ نہیں کرتے۔ ویسے تو یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے ملازمین کو ایئرپورٹ سے وہ کلیکٹ کریں، مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہاں پر سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہنے کی بجائے فوری طور پر جوازات یا مکتبہ عمل سے رجوع کیا جائے، تاکہ ان کے جو بھی اقامے ہیں وہ دوبارہ سے کسی اور کفیل کے پاس ٹرانسفر کر کے بنائے جائیں یا ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے۔ یہ جوازات اور مکتبہ عمل کا ایک اہم سپورٹ ہے جو غیر ملکی افراد کو فوری طور پر دی جائے گی، لہٰذا لازمی طور پر یہ تمام معلومات اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز صرف انہی باتوں کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ کسی ڈرائیور نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کی ملکیت نامے میں اگر اس میں اضافہ کرانا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ تمام جرمانے ادا نہیں کر دیتا۔ محکمہ ٹریفک نے یہ ٹویٹر پر تمام شہریوں کے مختلف سوالات کے بارے میں یہ جواب دیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ایک سوال پر کہا کہ کوئی بھی شخص ڈرائیونگ لائسنس یا اپنی گاڑی کے جو بھی اس کا کارڈ ہے اسے لازمی طور پر ڈرائیونگ لائسنس یا ملکیتی کارڈ کے بغیر گاڑی اگر اس نے چلائی اور تفتیش کے دوران اس کا پتہ چلا تو اس پر 150 سے 300 ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ مزید محکمہ ٹریفک نے حفاظتی بیلٹ کے بارے میں دوبارہ سے اپنے اعلامیے کو دہرایا ہے۔ جو افراد اسے استعمال نہیں کرتے ڈرائیونگ کے دوران تو انہیں 150 سے 300 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر یہی غلطی دوبارہ سے وہ کریں گے 24 گھنٹے کے اندر تو انہیں دوبارہ سے 300 ریال دگنا جرمانہ کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ لازمی طور پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں تاکہ حادثات کی شرح کو کم سے کم کیا جا سکے، جو کہ آپ تمام حضرات کے لیے کافی فائدہ مند۔ وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اب تک 29,13,170 ویزے عمرے کے سلسلے میں جاری کیے گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ جوازات، وزارت عمل اور وزارت حج عمرہ نے مشترکہ پچھلے دنوں اعلامیہ شیئر کیا تھا، جس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ حج یا عمرے کے ویزے پر آتے ہیں اور سعودی عرب سے واپس نہیں جاتے، ایسے افراد قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایسے افراد جو اس طرح کے آئے ہوئے افراد کو غیر قانونی طور پر پناہ دیتے ہیں، ملازمت دیتے ہیں، سفر کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، یہ بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ اگر ایسے افراد کہیں پر بھی پائے گئے اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، نہ صرف قید اور جرمانہ کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا بلکہ دوبارہ سے مملکت میں یہ کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح کے افراد کو جو کہ حج یا عمرے کے ویزے پر آئیں اور انہیں پناہ دیں گے، ان کے لیے قوانین میں اب جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کافی سخت ہے، لہٰذا اس طرح کی حرکات کرنے سے پہلے اس کے انجام کو اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک اور قانون کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کسی بھی ڈرائیور نے خلاف ورزیوں کے 90 پوائنٹس مکمل کر لیے تو اس صورت میں اس کا ڈرائیونگ لائسنس واپس لے لیا جائے گا۔ ہر خلاف ورزی پر پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ پوائنٹس پہلی خلاف ورزی کی تاریخ سے شمار ہوں گے اور ان کا انتہائی دورانیہ 3 سال ہوگا۔ ہر ٹریفک خلاف ورزی پر اس کی سنگینی کے حوالے سے 2، 3 اور 5 پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر جو سائے خاص ہیں بہت احتیاط کریں، کیونکہ اگر اس طرح کی خلاف ورزیاں کی گئیں تو ان کا ڈرائیونگ لائسنس 90 دن کے لیے یعنی 3 ماہ کے لیے ضبط کر لیا جائے گا۔
یاد رہے سعودی محکمہ ٹریفک نے جنوری 2020 یعنی اسی سال سے ایک نئے ٹریفک قوانین کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ محکمے نے خبردار کیا تھا کہ بعض ٹریفک خلاف ورزیاں کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور ان کے جرمانے بھی بھاری کر دیے گئے ہیں۔ نمایاں جو ٹریفک خلاف ورزیاں ہیں اس میں سگنل کو توڑنا، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید نہ کروانا اور ٹائر اسکریچنگ شامل ہیں، لہذا ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقے وہاں پر شدت کافی زیادہ اس سال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے اپنے پاکستانی بھائیوں کی اس مشکل صورتحال میں امداد شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں اطلاعات جو آئی ہیں کہ خادمین حرمین شریفین کی خاص ہدایت پر گرم کپڑے اور دیگر ضرورت کی اشیاء سعودی عرب سے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں۔ سعودی حکومت نے واضح اطلاعات دی ہیں کہ پاکستانی بھائیوں کی اس مشکل صورتحال میں بھرپور امداد کی جائے گی، جس پر پاکستانی عوام جو اس سرد موسم کی صورتحال سے کافی مشکلات کا شکار ہیں، بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اگلے 3 ہفتے کے دوران کافی زیادہ سردی رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، جس میں تبوک، مشرقی علاقے اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سردی کی ایک تیز لہر سعودی عرب میں داخل ہو رہی ہے، جس کا آغاز اگلے 2 سے 3 روز میں ہو جائے گا، جس میں تبوک کے علاقے میں، حائل میں یہاں پر کافی زیادہ سردی ہوگی اور الجوف وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی سردی کافی زیادہ رہے گی، لہٰذا وہ تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ برف باری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ مکہ، مدینہ، جدہ اور جازان کے علاقوں میں تیز بارشوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔